بی بی فاطمہ نے اجازت لی، چنانچہ قیام کی اجازت ہو گئی کہ آپ اپنا آخری قیام عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ باغ نبوت کی اندلیبہ ان کے پاس آپ فرمائیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آخری وقت حجرہ عائشہ میں قیام نبوت نے پسند فرمایا، حجرہ میں مستقل قیام کی اجازت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حاصل کی۔ حجرہ عائشہ نبوت کے آخری وقت کی آرام گاہ بن گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جگہ بھی وہی ٹھہری۔ اب بھی وہی حجرہ عائشہ ہے کہ جہاں میرا پیغمبر مدفون ہے۔ وہ حضور کا روزہ، وہ اما عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے۔ عربی میں حجرہ کہتے ہیں نا کمرے کو، اور ہم کمرہ کہتے ہیں، انگریزی میں روم کہتے ہیں، جو مرضی کہہ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں چھوڑنے کے لیے کون آیا؟ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے۔ نبی، علی، فاطمہ تینوں کا ثلاثہ کا اعتماد حاصل ہو گیا، تو پتا چلا کہ 5 تن کے 3 ووٹ حضرت عائشہ کے ساتھ ہو گئے۔ حسنین فاطمہ کے لاڈلے بیٹے، ان کا ووٹ بھی اما عائشہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب بتائیے لڑائی کس بات کی، جھگڑا کس بات کا، مناظرہ کس چیز کا؟ حجرہ عائشہ پسند نبی نے کیا، اجازت فاطمہ نے لے کر دی، چھوڑ کر علی آئے۔ اگر مناظرہ کرنا ہے تو جاؤ علی سے کرو، بات تو ختم ہو گئی۔ لہذا اس پر ہمیں نہیں۔ اب آگے چلیے گرامی قدر، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاحت اور کمزوری زیادہ نہیں ہوئی، آپ سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کم از کم استعمال کرنے پڑیں گے کہ جب تک آپ کو نکاحت زیادہ نہیں ہوئی، آمد و رفت کی قوت رہی، تو آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے مسجد نبوی میں آ کر بنفس نفیس پڑھائی، وہ مغرب کی نماز تھی۔ یاد رکھو، سب سے آخری نماز حضور نے جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں شدید درد تھا اور رومال باندھ کر تشریف لائے تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے، صحابہ نے عرض کیا حضور سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے برتن میں پانی منگوایا، غسل فرمایا، اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ کے بعد پھر پوچھا کہ نماز ہو چکی کہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے پھر غسل فرمایا، اٹھنا چاہا مگر غش آ گیا، پھر افاقہ ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی کہ نہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ غسل فرمایا، اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصل بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر کے حوالے مصلی کر دیا۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ہے کہ رسول پاک نے خلافت ابو بکر کے حوالے کر دی۔ آپ دلیلوں پہ بات کرتے ہو نا، تو پھر دلیل تو یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، صحابہ کی بڑی جماعت موجود، علی المرتضی شیر خدا بھی موجود، صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو حضور نے مصلی پہ خود کھڑا کیا، کسی کو اعتراض بھی نہیں، کسی صحابی کو اعتراض نہیں۔
اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اعتراض تو کرنا تھا، اگر کرنا تھا تو ان لوگوں نے کرنا تھا، ہماری تو حیثیت ہی نہیں کہ ہم اعتراض کریں۔ یہ پوائنٹیبل بات ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ ہم ان کے انتخاب پر اعتراض کریں۔ لہذا بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو پیغمبر کے انتخاب پہ اعتراض کرتے ہیں، بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے انتخاب پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے تقسیم کر دی تھی باتیں کہ جس کو پہلا نمبر ملنا ہے، جس کو دوسرا نمبر ملنا ہے، جس کو تیسرا نمبر ملنا ہے، جس کو چوتھا نمبر ملنا ہے، وہ نمبر مصطفیٰ نے الاٹ کر دیے، اللہ کی اجازت سے الاٹ کر دیے۔ اب ہم نمبروں میں اگر گڑبڑ کریں گے تو نمبر غلط کر کے بیٹھ جائیں گے، ہمارا اپنا نمبر رونگ ہو جائے گا، ہم خود رونگ نمبر بن جائیں۔ ہمیں رونگ نمبر بننے کی ضرورت نہیں، جو پیغمبر نے نمبر دے دیے وہ دے دیے۔ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر کو کہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرنے لگی انہو رقیق القلب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر نرم دل کے بندے ہیں، وہ یہ سوچیں گے کہ پیغمبر تشریف نہیں لائے، میں کیسے نماز پڑھاؤں، وہ غم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور نے پھر وہی بات کہی ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ نے پھر وہی عرض کیا، حضور نے پھر کہا کہ ابو بکر کو نماز پڑھائیں، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ نے پھر وہی کہا، 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ حضور نے سختی سے کہا، میں نے کہا ہے کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ پھر حکم آگے ڈیلیور کر دیا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں نا اس سارے واقعہ سے کیا سبق مل رہا ہے کہ اب حضور کو اگر اما عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ وہ دل کے نرم ہے نماز نہیں پڑھا سکتے، تو حضور کہتے کسی اور کو کہہ دو، لیکن نہیں نہ کہا تو کیا نتیجہ خود اخذ کر لو نا، پھر کیا نتیجہ نکلا کہ ابو بکر ہی پیغمبر کی خلافت کا بوجھ اٹھانے کے قابل تھا، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اصرار کر کے حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے، نماز مکمل کر لی۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو پھر افاقہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل شامل ہیں۔ سنیے گا، نماز کے بعد سرکار دو عالم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ نماز اس کے بعد کی نماز ہے، یہ والی نماز نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تھا ایک دن، یہ غالباً وفات سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ حضور پاک مسجد میں تشریف لائے، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضور کو آتا دیکھا ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا، اشارہ کیا اپنی جگہ کھڑے رہو۔ حضرت ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ گئے، آپ جماعت کرانے لگے۔ حضور کو دیکھ کر ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر کو دیکھ کر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح نماز مکمل ہوئی، اور جب نماز مکمل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آخری خطبہ جو فضائل صدیق پر مبنی تھا، لاجواب بے مثال خطبہ، قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا ڈنکا بجاتا رہے گا۔ اور یہ خطبہ تھا جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔
اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا اللہ کے پاس کی نعمتوں کو قبول کرے. یہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. دوبارہ سنو. حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا اللہ کے پاس کی نعمتوں کو قبول کرے, لیکن اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو قبول فرما لیا. سرکار دو عالم نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ صدیق اکبر رونے لگے. حضرت ابو سعید خدری جنہوں نے یہ روایت کی ہے, یہ خطبہ روایت کیا ہے, وہ کہنے لگے کہ میں نے دل میں یہ کہا کہ یہ کوئی رونے کا مقام ہے کہ حضور تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں نا, کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا اللہ کے پاس کی یعنی جنت کی نعمتوں کو قبول کرے, تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی رونے کا مقام ہے؟ رسول اللہ نے تو ایک واقعہ بیان کیا ہے, لیکن حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ابو بکر کو ہم سے زیادہ علم تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ حضور کسی اور بندے کی بات نہیں کر رہے, اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا تھا کہ دنیا میں اور جینا چاہتا ہے تو جی لے, جتنی زندگی چاہتا ہے لے لے, دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے اور مستفید ہونا چاہتا ہے اٹھا لے فائدہ, لیکن میرے پاس کی نعمتوں کو اگر اختیار کرنا ہے تو پھر میرے پاس آنا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ سمجھ گئے تھے, اس لیے رونے لگ پڑے کہ حضور نے اللہ کے پاس جانا, اللہ کے پاس والی نعمتوں کو پسند کر لیا ہے. اب جب حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے نا تو حضور منبر پہ بیٹھے تھے, خطبہ دے رہے تھے. حضور نے وہیں سے ابوبکر کو دلاسا دیا, منبر سے ابوبکر کو دلاسا دیا اور فرمایا ابوبکر رو نہیں. اور پھر ایک اور ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے, اگر میں تمام لوگوں سے بڑھ کر کسی کا ممنون ہوں, مشکور ہوں, کسی کے مال کا یا کسی کی رفاقت کا, تو وہ ابو بکر ہے. اگر امت میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن فرمایا کہ اسلامی اخوت اور محبت کا رشتہ کافی ہے. یہ وفات سے سمجھ لیں چند گھڑیاں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر زبان نبوت سے خطبہ دیا گیا. تو سامعین محترم, اب آگے جانے کی وقت اجازت نہیں دیتا, بس ایک بات اور کر دوں کہ مسجد کے رخ فرمایا, کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑنا سوائے ابوبکر کے دروازے کا. سین یہ تھا نا کہ یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں, یہ مسجد نبوی ہے اور یہ جو فرنٹ ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں, اس پر صحابہ کے حجرے ہیں, ابوبکر صدیق کا حجرہ ہے, دیگر صحابہ کے ہیں, حضرت بی بی فاطمہ کا حجرہ ہے, حضرت علی کا, حضرت عباس کا. فرمایا کہ سب دروازے بند کر دو, ایک ابوبکر کا دروازہ کھلا رہنے دو. حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کچھ دروازے بند کرا دیے, کچھ دروازے کھلے رہنے دیے, کیا بات ہے؟ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کمال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں نے اپنے مرضی سے کسی کے دروازے بند کیے ہیں, نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کے دروازے کھلے چھوڑے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلا؟ ثابت کیا ہوا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا
کہ ابو بکر کا دروازہ اگر کھلا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے، اور اگر باقیوں کے دروازے بند کر دیے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو سامعین محترم، جہاں پیغمبر علیہ السلام کی وفات شریفہ کے واقعات آ رہے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اصحاب مصطفیٰ کے فضائل بھی آ رہے ہیں، اور خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل یہاں تک ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ، جس وقت آپ اس دنیا سے رحلت فرمائے گئے ہیں، آپ نے کیا باتیں کی ہیں، آپ نے کیا کلمات ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے کن لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا وصیتیں کی ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک بڑی سننے والی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔